بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، اس بھائی کے ساتھ جو ہوا ہے اب جانیں گے نا آپ، تو آپ یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ عذاب الہی کو تو ہم ایسے دعوت دے رہے ہیں، ڈائریکٹ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر اپنا عذاب بھیج دے۔ چیز ہے کہ ہم مانگ نہیں رہے، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر صاحب نے واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کے پاس یہ بھائی مریض آئے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہوا کیا کہ یہ ان کے والد صاحب نہیں تھے، ان کی والدہ اور 2 یا 3 بہنیں اور یہ ایک بھائی تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملکوں کے حالات کیا ہیں؟ بے روزگاری اتنی بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں پک رہی۔ ایسے لوگ بھی ہیں، تو جن کو تو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہوا یہ کہ اس کو کام نہیں مل رہا تھا، یہ بے روزگار تھا، اس کی 2 بہنیں تھیں یا 3، ایک ماں تھی، تو یہ نکلا کام کے لیے۔ تو 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ بھوکے تھے۔ تو اللہ نے اس کو کام دیا، تو اس نے وہاں پہ ایک دہاڑی لگائی، تو لگا کر اس نے 1200 سے 1300 روپیہ کمایا۔ تو بڑا خوش تھا کہ میں گھر پیسے لے کے جاؤں گا، میری چھوٹی بہنیں ہیں، میری والدہ ہے، ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن سے جب بندے نے کوئی چیز نہ کھائی ہو تو کیا عالم ہوتا ہے۔ تو یہ پیسے لے کے جا رہا تھا، رستے میں اس کو ڈاکو پڑ گئے۔ تو ڈاکوؤں سے اس نے کافی منت سماجت کی، چوروں سے، کہ یہ لٹیرے تھے کہ یار میں 2 دن ہو گئے، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، میری بہنیں بھوکی ہیں، آپ مہربانی کرو یہ پیسے مجھ سے نہ لو۔ لیکن انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے سوچا کہ اگر یہ پیسے میں نے ان کو دے دیے تو میری بہنیں پیچھے بھوکی ہیں 2 دن سے، تو کیا بنے گا ان کا۔ تو اس نے ان کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دی۔ تو کھینچا تانی میں انہوں نے کیا کیا کہ اس کے سر کے اوپر گولی ماری۔ تو گولی ماری تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اس کو پھر لوگوں نے اٹھا کے ہاسپٹل پہنچایا۔ تو ابھی اس کو تھوڑی سی ہوش تھی اس وقت، یہ بقول ڈاکٹر صاحب کے۔ جب یہ ہاسپٹل میں پہنچا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے ساری وجہ پوچھی، اس نے ساری وجہ بتائی۔ تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے گھر جو ہے پیغام دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے وارثوں میں سے کوئی آ جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہا خدا کے لیے کہ آپ میرے گھر میں نہ بتانا، میرے گھر والے جو ہیں پریشان ہوں گے، وہ تو پہلے ہی بیچارے بھوکے ہیں۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں جیسے اس کو نظر آ رہا تھا کہ میں نے مر جانا ہے۔ تو اس نے ایک بات مجھ سے کہی کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ نے میری ڈیڈ باڈی جو ہے وہ میرے گھر نہیں بھیجنی، بلکہ آپ نے کہیں کسی ٹرسٹ میں یا کسی عیدی سینٹر میں اس کو جمع کرا دینا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں اس کو جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور جب وہ بے ہوش ہوا ہے اس کے بعد اس کو ہوش نہیں آئی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو میں دیکھتا رہا اس کے چہرے کی طرف اور سوچتا رہا کہ میں ہل گیا اندر سے، یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا عجیب سانحہ۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا، اس کے جو پیسے تھے وہ بھی اسے گھر پہنچائے، اس کی والدہ کو جا کے پھر اس کو تسلی دی، اس کی بہنیں تھیں اور ان کی جو ڈیڈ باڈی وہ بھی لے گئے، وہاں جا کے اس کی تدفین کی گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر میں نے ایسے کیا کہ ان کا جو ماہانہ ہے وہ لگا دیا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں پاکستان میں نہیں رہوں گا۔ تو میرے ناظرین، یہ پاکستان کا واقعہ ہے۔ ایسے واقعات پاکستان میں اب ہونا شروع ہو چکے ہیں بہت زیادہ۔ پہلے آپ واقعات سنتے ہوں گے کہ امیر لوگوں کو لوگ لوٹتے تھے، لیکن اب تو بیچارے جو مزدور ٹائپ لوگ ہیں ان کی بھی جیبیں خالی کی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے بے روزگاری، حکمرانوں کی غلط پالیسیاں، اور ملک جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور لگ ایسے رہا جیسے خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیں نا، غریب آدمی ایک 1300 کی دہاڑی لگا کے آیا، اس کو بھی لوٹ لیا گیا۔ بتائیں، اس کی 2 بہنیں تھی چھوٹی، اس کی ماں تھی۔ اب ہم اللہ کے عذاب کو ڈائریکٹ دعوت دے رہے ہیں، اب تباہی ہمارا مقدر ہے، اب ہماری بچت نظر نہیں آ رہی۔ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اگر اللہ ہی رحم فرمائیں گے تو ہم بچیں گے، ورنہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کو اپنی شاہ خرچیوں سے پرواہ نہیں ہے۔ مرسڈیز گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں، ادھر عوام جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے۔ اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ یہ ویڈیو میں بڑی درد کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔